یہ سالانہ ایک میلہ ہوتا ہے مانجھی والا تحصیل چبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں. تو آج تو میلے میں ہم نے وزٹ کیا. آپ کو آج اس میلے کا ماحول بھی دکھائیں گے جو مہاراشٹر صحرائے تھل میں اونٹوں کا میلہ. دوستو یہ میلے ہمارے کلچر کی ترجمانی کرتے ہیں. جیسا کہ ہم کتابوں میں پڑھتے آئے ہیں کہ اونٹ صحرا کا جہاز ہوتا ہے. یہ صحرا کی شان ہے اور پہچان ہے. جہاں صحرا ہو اور وہاں اونٹ نہ ہوں تو وہ صحرا صحرا نہیں. اس جدید دور میں اس طرح کے ایونٹ بہت ضروری ہیں تاکہ ہم اپنے کلچر کو پروموٹ کرتے رہیں. صحرائے تھل میں جو مشہور میلہ جات ہیں ان میں میلہ دربار عنایت شاہ بخاری فتح پور ڈسٹرکٹ لیا میں ہے، جس کی تاریخ بہت قدیم ہے، جو تقریباً 400 سال سے منعقد ہو رہا ہے، جہاں ہمارے اجداد جایا کرتے تھے. یہ ایک طرح کی اونٹ منڈی بھی ہے جس میں پورے پاکستان سے لوگ یہاں آتے ہیں اور اونٹوں کی خرید و فروخت کی جاتی ہے. زیادہ تر لوگ روہی، چولستان، تھر اور اندرون سندھ سے آتے ہیں. اس کے علاوہ کے پی کے پشاور، بنو لکی مروت سے بھی کافی لوگ یہاں پر شریک ہوتے ہیں. دوستو یہ اونٹوں کا انٹرنیشنل لیول کا میلہ ہوتا ہے. اس کے علاوہ تھل صحرا میں منعقد ہونے والے میلوں میں نواں کوٹ، مانجھی والا تحصیل چبارہ اور منکیرا ڈسٹرکٹ بھکر میں جو میلہ جات ہوتے ہیں وہ قابل ذکر ہیں. دوستو یہ میلے یہاں کی ثقافت کے امین ہیں. ان میلوں میں اونٹ کو شریک کرنے سے پہلے پورا سال ان کی جو ہے نگہداشت کی جاتی ہے اور ان کو تیار کیا جاتا ہے. ان کو ڈانس کی تربیت دینے کے لیے ماہرین کی اور سواروں کی خدمات لی جاتی ہیں، اور یہ اونٹ بہت بھاری رقم کے ہوتے ہیں. صحرا کے زمیندار لوگ اپنے شوق کی خاطر ان کو مہنگے داموں خریدتے ہیں. 20 لاکھ روپے سے لے کر 50 لاکھ روپے تک کی مالیت کے اونٹ ان میلوں میں شامل ہوتے ہیں. دوستو میلہ جو صرف 2 یا 3 دن کے لیے ہی لگایا جاتا ہے، اس کے لیے پورا سال انتظار کیا جاتا ہے. سوار جہاں ان کی تربیت کرتے ہیں وہاں اونٹوں کی خوراک کا بھی مناسب انتظام کیا جاتا ہے. دوستو ان کی غذائی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کھل، ونڈا، پنیر، سبز چارہ، درختوں کے پتے اور اناج کو بروئے کار لایا جاتا ہے. دوستو آج ہم ایک ایسے ہی میلے میں شریک ہوئے ہیں. یہ تحصیل چبارہ مانجھی والا کا میلہ جس کے روح رواں محمد اسلم بپی صاحب ہیں. 3 سال سے وہ ہمیں دعوت دے رہے تھے اور اصرار کر رہے تھے کہ ہم اس میلے میں پارٹیسپیٹ کریں، تو کوئی نہ کوئی مجبوری آڑے آ جاتی تھی. اور لیکن اس بار ہم نے ہر ممکن کوشش کی اور کوشش کی ہے کہ میلے میں ضرور شرکت کی جائے. تو آج الحمدللہ ہم میلے میں پہنچ چکے ہیں، اور میلہ جہاں ہم خود محظوظ ہو رہے ہیں وہاں پہ اس ویڈیو کے ذریعے آپ کو بھی محظوظ کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. یہ دیکھیں جناب دوستو، جلیبیاں تیار ہو رہی ہیں تازہ فریش، اور کتنی مہارت سے وہ ان کو تیار کر رہے ہیں. اور یہاں پہ میں نے سب سے زیادہ جلیبیوں، پکوڑوں اور سموسوں کی شاپس دیکھی ہیں. یہ میرے خیال میں یہاں پہ ان کو زیادہ پسند کیا جاتا ہے. یہ کسٹمر بھی آپ کو نظر آ رہا ہے. یہ ایک انکل جی ہیں، یہ کوئی بارگیننگ کر رہے ہیں، لینے کی زیادہ مقدار میں لینی ہوگی. تو آپ دیکھیں، ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ دکھاتا چلتا ہوں سارا کچھ، اور ہم پھر آہستہ آہستہ اس بازار کو کلیئر کر کے میلے تک پہنچیں گے. اچھا دوستو، اس میلے میں ایک خاص بات یہ ہے کہ یہاں کا سرائکی اناؤنسر جس کا نام غلام قمبر عرف کھلا ہے،
یہ بنیادی طور پر ضلع بکھر کے علاقہ خان سر سے تعلق رکھتا ہے۔ یہ ایک لیجنڈ اناؤنسر ہے، سرائیکی زبان پر ان کو مہارت حاصل ہے۔ میلے میں اپنے فن کا مظاہرہ کرتا ہے، دوڑے مائیے، اردو شاعری اور یہاں کے مقامی لطیفوں سے لوگوں کو محظوظ کرتے ہیں۔ تقریباً پورے پنجاب میں لوگ اس کو انوائٹ کرتے ہیں، اور اس کے علاوہ جو ہے KPK کے کچھ اضلاع جیسے ڈیرہ اسماعیل خان ہے اور لکی مروت ہے، وہاں پر جو اس طرح کے میلے ہوتے ہیں یا کوئی میچز وغیرہ فٹ بال کے یا والی بال کے، تو ان میچوں میں اور جو بھی اس طرح کے ایونٹس ہوتے ہیں ان میں ان کو بطور اناؤنسر مدعو کیا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر پہنچ کر اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ کھل بچے وڑوں مزہ آ رہے تو یہ ساتھ ساتھ دیکھیں کہ یہاں پر مالٹے کی جوس کی بہت مانگ ہے، اور یہ کارخانہ بڑی تیزی سے اس کو تیار کر رہا ہے۔ شاپنگ ہو گیا تھا۔ تو دوستو بالآخر ہم میلہ کے جو پنڈال ہے وہاں تک پہنچ چکے ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ اس میلہ میں چاروں سائیڈوں پہ، چاروں اطراف لوگوں کی بہت بڑی تعداد نے شرکت کی ہوئی ہے، اور بہت بڑی تعداد یہاں پہ شائقین کی آئی ہوئی ہے۔ تو اس پنڈال کے بیچ میں جو جگہ خالی آپ کو نظر آ رہی ہے، یہاں پہ جو ہے اونٹ اپنے فن کا مظاہرہ کرتے ہیں، اپنا رقص پیش کرتے ہیں، اور سوار جو ہیں وہ پوری کوشش کرتے ہیں کہ ان کا اونٹ اس میلے میں فاتح رہے۔ تو یہاں پورا سال محنت کے بعد جو ان کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ یہی ایونٹ اور یہی میلہ ہوتا ہے کہ وہ پورا سال جو انہوں نے محنت کی ہے، اس کا جو ثمر ہے یا اس کا جو نتیجہ ہے وہ ان کو اس میلے کی شکل میں ملے، اور لوگ جو ہے واہ واہ کریں۔ اور یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جو اونٹ رقص کر کے آتا ہے تو اس کے جو اونٹ کے جو مالکان ہیں یا ان کے احباب ہیں، وہ ڈھول بھی بجاتے ہیں اور ڈھول کے اوپر رقص بھی کرتے ہیں اور خوش کا اظہار کرتے ہیں اور اوپر پیسے نچھاور کرتے ہیں۔ تو یہ میں آپ کو ساتھ ساتھ دکھاتا ہوں۔ دوستو ان میلوں میں مقامی انتظامیہ کے افسران بھی شریک ہوتے ہیں۔ یہ ابھی کوئی یہ گاڑی رکی ہے سرکاری، اس کے اوپر لائٹ لگی ہوئی ہے، لوگو لگا ہوا ہے، تو یہ پارٹیسپیٹ کرتے ہیں اس میں۔ DCO صاحب بھی تشریف لاتے ہیں، اسسٹنٹ کمشنر جو ہیں وہ بھی آئے بگائے یہاں کا چکر لگاتے رہتے ہیں، ان کی زیر نگرانی یہ میلہ ہو رہا ہوتا ہے۔ دوستو تو یہاں تمام انتظامات مکمل کیے جاتے ہیں۔ اونٹوں کا چارہ ہو گیا، اور یہاں پہ اونٹوں کو پانی پلانے کے لیے حوض بنائے گئے ہیں، تو یہ بھی چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ اور یہاں پہ جو سوار ساتھ آتے ہیں ان کی رہائش کے لیے مناسب بندوبست کیا جاتا ہے، اور جہاں کیمپنگ کی ضرورت ہوتی ہے وہاں ان کو کیمپ لگا کر دیے جاتے ہیں، تاکہ وہ یہاں اس صحرا میں ان کو کوئی مسئلہ درپیش نہ ہو جس کی وجہ سے جو ہے میلے میں کوئی رکاوٹ بنے۔ اب اس میلے میں ہر سوار یہ کوشش کر رہا ہے کہ میرا جو اونٹ ہے وہ سب سے منفرد اور سب سے بڑھ کر رقص کر سکے اور ڈانس کر سکے، اور میں فاتح قرار پاؤں، تاکہ وہ جو میں نے محنت کی ہے اس کا مجھے اجر ملے۔ تو یہ ساتھ ہوتا ہے۔ دوسرا دوستو، آپ اگر شہر کے رہنے والے ہیں جو میری آپ ویڈیو دیکھ رہے ہیں دوست، اگر آپ کا تعلق کسی شہر سے ہے، آپ شہر میں رہائش پذیر ہیں یا کسی گنجان آبادی والی جگہ میں آپ قیام آپ نے کیا ہوا ہے یا رہائش رکھی ہوئی ہے، تو میرا ایک مشورہ ہے آپ سے کہ آپ جو ہے اس طرح کے میلوں میں ضرور شرکت کیا کریں۔ صحرا میں آپ رات گزاریں، ان سادہ لوگوں میں وقت گزاریں، ان سے ملیں،
यहाँ के जो ثقافتی جو اس کا کلچر ہے اس کو دیکھیں پرکھیں اور لوگوں میں جو ہے مل بیٹھ کے یہاں کے مسائل سنیں اور یہاں کے لوگوں کی جو روایات ہیں ان سے محظوظ ہوں اور زندگی کی جو ہا ہو ہے اس سے آزاد ہو کر چند لمحے نکال کر اس سکوت اور پرکیف ماحول میں آ کر سکون کو محسوس کریں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ یہ لمحات جب آپ وقت نکال کر یہاں پہ پہنچیں گے اور یہاں پہ رات بسر کریں گے صحرا میں، تو یہ آپ کے لمحات جو ہیں آپ کی بہت ساری پریشانیوں کو ٹال دیں گے اور دور کر دیں گے اور ایک نئی روح جو ہے آپ کی زندگی میں پڑ جائے گی۔ اور میں اکثر اس طرح کے ایونٹس میں جانے کو غنیمت سمجھتا ہوں، کیونکہ یہاں ان ایونٹس میں جا کر آپ بہت خود کو اچھا محسوس کرتے ہیں اور بہت ساری پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ تو کوشش کیا کریں کہ اس طرح کے ایونٹس میں آپ جو ہے وقت نکال کر، کیونکہ اب جو زمانہ شروع ہو گیا ہے بھاگ دوڑ کا، وقت ہی نہیں ملتا، اپنی ذات کے لیے وقت نہیں ملتا کہ آپ چند ساتیں یا چند لمحے اپنی ذات کے لیے نکال کے کچھ اپنے آپ کو سکون میسر یہ مہیا کر سکیں۔ تو مشورہ یہی ہے کہ یہ وقت نکلتا نہیں ہے، یہ نکالنا پڑتا ہے۔ تو کوشش کر کے اس طرح کے ایونٹس میں جو پرسکون ہوں اور صحرا میں ہوں، شہر کی جو پرشور زندگی ہے اس سے نکل کر ولیج اور دیہاتوں میں اور صحراؤں میں اور اس طرح کے ایونٹس میں ضرور شرکت کریں۔ اچھا دوستو، اس کے ساتھ جو ہے تھل صحرا میں ایک ایونٹ جیپ ریلی کا بھی ہوتا ہے، سالانہ نومبر کے مہینے میں وہ منعقد ہوتا ہے۔ تو وہ بھی تحصیل چوبارہ ڈسٹرکٹ لیا میں میں نے ایک دفعہ چولستان میں پارٹیسپیٹ کیا تھا، بہت دور، وہاں پہ بہت مسائل تھے، کھانے کے، پینے کے، رہنے کے، اور وہاں پہ دور دراز، اور وہاں پہ گرد اتنی ہے کہ گاڑی نظر ہی نہیں آتی جب وہ گزرتی تھی، تو بہت دیر تک وہاں پہ جو غبار تھا گرد کا وہ کھڑا رہتا تھا۔ تو یہ جو تھل صحرا کی جو جیپ ریلی ہے، اس کی سب سے خوبی اور سب سے اچھی بات یہ ہے کہ یہ ریتلا علاقہ ہے، تو یہاں کی ریت جو ہے نا وہ گرد کی شکل اختیار نہیں کرتی۔ جب جیپ گزر جاتی ہے تو اس کے بعد پیچھے آنے والی گاڑی بھی آپ کو نظر آتی ہے، اور جو گاڑی جا رہی ہے وہ بھی آپ کو نظر آتی ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو ضرور شرکت کرنی چاہیے۔ اور یہاں پہ وہ ایونٹ جو ہے 3 دن کا ہوتا ہے، نومبر کے مڈ میں ہوتا ہے، یعنی کہ 15 تاریخ سے 20 تاریخ کے درمیان جو سیٹرڈے سنڈے ہوتا ہے اس میں وہ پروگرام ہوتا ہے۔ تو اس میں بھی آپ کو شرکت کرنی چاہیے اس طرح کے ایونٹس میں، تو اس میں بھی آپ کو بہت سکون آئے گا، بہت آپ کو سکون ملے گا۔ تو رات کو وہاں پہ آپ کیمپنگ کریں اور صبح کو جیپ ریلی سے محظوظ ہوں۔ بس یہی ایک مشورہ تھا، اور کیونکہ میں نے خود ایکسپیرینس کیا ہے اس چیز کا، اور آپ کو بھی کرنا چاہیے۔ تو ضرور جو ہے آپ زندگی کی بھاگ دوڑ سے نکل کر چند لمحے اپنے سکون کے لیے، اپنی ذات کے لیے گزاریں ان صحراؤں میں۔ اس میں آپ پیچھے جو ہے جو بانسری ہے یا اس کا جو شہنائی ہے ڈھول کے ساتھ، اس میں آپ سن سکتے ہیں کہ اس نے ایک قصیدہ جو ہے وہ اس میں پلے کر رہا ہے کہ بڑا لجپال ہے علی لگیاں نبھا جان دے۔ تو ان کی یہ بھی فنکار لوگ ہوتے ہیں، ان کو بھی داد دینی چاہیے، ان کی حوصلہ افزائی کرنی چاہیے۔ تو ہر ایک چیز جو ہے یہاں پہ نوٹ کرنے کے قابل ہے، اور ہر چیز میں رنگ بھرا ہوا ہے۔ دوستو، یہ میلے یہاں کی ثقافت کے امین ہیں۔
इन मेलों में ऊँट को शरीक करने से पहले पूरा साल इनकी जो है निगहदाश्त की जाती है और इनको तैयार किया जाता है। इनको डांस की तरबियत देने के लिए माहिरीन की और सवारों की खिदमात ली जाती हैं और ये ऊँट बहुत भारी रकम के होते हैं। सहरा के ज़मींदार लोग अपने शौक़ की खातिर इनको महंगे दामों ख़रीदते हैं। 20 लाख रुपए से लेकर 50 लाख रुपए तक के मालियत के ऊँट इन मेलों में शामिल होते हैं। दोस्तों, मेला जो सिर्फ 2 या 3 दिन के लिए ही लगाया जाता है, उसके लिए पूरा साल इंतज़ार किया जाता है। सवार जहां इनकी तरबियत करते हैं, वहां ऊँटों की खुराक का भी मुनासिब इंतज़ाम किया जाता है। इस ऊँट पे आप दोस्तों देख सकते हैं कि एक छोटा बच्चा जो है वो सवार है। तो ये यहाँ के लोग जो हैं सहरा के रहने वाले, इनके बच्चों को भी ऊँट पालने का शौक़ है और इस तरह के इवेंट्स में हिस्सा लेने का जो है वो शौक़ रखते हैं। तो उन्होंने जब ये ट्रेनिंग की होगी तो लाजमी बात है कि इस बच्चे को पहले दिन से ही उन्होंने ऊपर सवार करके रक्स के लिए आदी किया होगा, क्योंकि जो जानवर होता है, अगर ये इसकी पीठ पे बच्चा अगर बंदा बिठा दिया जाए तो फिर ये अगर उतार लें सवार तो फिर ये रक्स नहीं कर सकेगा। उसका तालमेल जो है वो बना हुआ होता है। अगर सवार को बिठा कर रक्स करवाएंगे तो फिर वो उस तरह से करेगा। अगर सवार के बगैर अगर उसको आप तरबियत देंगे तो फिर वो सवार को नहीं बैठने देगा, तो वो अकेला ही जो है रक्स करेगा। तो ये बच्चों का भी ये शौक़ बता रहा है कि यहाँ के बच्चों का भी शौक़ है ऊँट पालना और ऊँट को तैयार करना। अच्छा दोस्तों, इसी के साथ ही अब मुझे सहराए थल के इस ऊँट मेले से अब इजाज़त दीजिए। फिर किसी अगली वीडियो में मुलाकात होगी इंशाअल्लाह। अपना बहुत सारा ख्याल रखना। अल्लाह ताला हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह ताला हमें आसानियाँ दे और आसानियाँ बांटने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।